أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 176 نمبر آیت سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولتیں اور بے شمار نعمتیں عطا کیں، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے ہماری صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلی جو مجلس ہوئی تھی ہماری قرآن کی بدھ کو، اس میں ہم نے آیت نمبر 141 سے لے کر 175 تک کچھ آیات جو ہیں، دو رکوع جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا آج ہم ترجمہ یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 141 سے آنورڈ، سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے بعد آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا انسان ہی ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے کر۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقرر دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ خبردار اسے کوئی برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلا دیا۔ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔
آپ نے فرمایا میں تمہارے کام میں سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اس کے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسایا گیا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو بے شک تیرا پروردگار ہی غلبے والا ہے اور مہربان ہے۔ یہ پچھلی مجلس میں ہم نے جو دو قوموں کے بارے میں پڑھے، قوم سمود اور قوم لوط کے بارے میں، کس طرح سے انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اس کی تعلیمات کو حق کو قبول کرنے سے جھٹلایا، اور ان کے اوپر کس طرح سے عذاب آیا۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شرک کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیوں میں بڑی برائیاں جو ہے ان کی نشاندہی بھی کی گئی، جو آج بھی بہت مختلف صورتوں میں یا اکثر اوقات اسی طرح کی برائیوں میں یا اسی طرح کی نشانیوں کے ساتھ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، معاشرتی بیماریاں ہیں، وہ موجود ہیں۔ توحید کے علاوہ بھی توحید جو ہے بذات خود اس کے متعلقہ بھی بہت سارے ایسے عقائد جو ہیں وہ ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہیں جن کی درستگی کی اشد ضرورت ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 176 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت اصحاب الایکۃ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلا دیا ایکا والوں نے بھی سب بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ ایکا والوں نے بھی سب ایکا والوں نے بھی سب رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب ایکا والے کون ہیں؟ یہ بھی اس سے پہلے غالباً دو جگہ پر سورہ اعراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی دو جگہ پر ان کا اس قوم کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، قوم لوط کے بعد کی قوم ہے یہ۔ اور مدین، جو قوم لوط کا جو مسکن یا گھر رہا ہے، وہ مدین کی آبادی کے قریب قریب ہی وہ سارا لوط کی آبادی تھی، یا لوط کے جو بستیاں تھیں وہ تھی۔ اور یہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، یعنی مدین کے جو لوگ ہیں ان کی طرف۔ تو یہ ایکا جو ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ایکا کا مطلب ہوتا ہے گھنا جنگل، گھنا جنگل، بہت ہی گھنا جنگل جو ہے۔ تو ایکا کہا جاتا ہے کہ مدین کے قریب ہی نواحی بستیوں میں سے ایک بستی ہے جس میں بہت گھنا جنگل تھا، اور اس جنگل میں رہنے والے جو لوگ یا اس جنگل کی جو بستی تھی اس کو اصحاب الایکا جو ہے اس کا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ مدین اور ایکا دونوں کے لیے مطلب مبعوث کیے گئے، یا دونوں کی نصیحت پر مامور تھے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ ایکا جو ہے وہ ایک درخت کا نام ہے، اور ایکا ایک بہت بڑا اور بہت ہی تناور درخت تھا جو مدین کے نواحی کسی علاقے میں مرکزی مقام پر تھا، اور اس درخت کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ ایکا والے یا اصحاب الایکا مشہور ہو گئے۔ کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ ایکا اور مدین جو ہے یہ ایک ہی قوم کے نام ہے، تو ایک ہی جگہ پر ہے اور ایک ہی بستی کے ہیں۔ بہرحال مختلف رائے ہیں اور اس میں دونوں رائے جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، صحیح ہو سکتی ہیں دونوں میں۔ بہرحال ایکا والے گھنے جنگل والے، یا اس درخت والے جو اس درخت کی پوجا پاٹ کرتے تھے، یا مدین والے، جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ ہماری لیے جو نصیحت کی چیز اس میں سے پکڑنی ہے وہ ہم اس میں سے ضرور ہمیں چاہیے کہ وہ اس کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہرحال ایکا والوں نے بھی سب پیغمبروں کو یا بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا دیا۔
اس قال لهم شعیب، جب ان سے کہا جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ اصحاب الایکہ کو بھی سیم اسی طرح سے میسج جس طرح سے اس سے پہلے رسولوں نے دیا، اور اس سے پہلے رسول کن کا ہم تذکرہ ابھی تک گزر چکا، اگر ہم اپنی یاد دہانی کے لیے، یاد کو تازہ کرنے کے لیے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت نوح کے بعد پھر قوم عاد، قوم سمود، اور قوم لوط، اور یہ ساری قومیں جو ہیں یہ گزر چکی ہیں، اور رہب اصحاب الائکہ۔ تو انہوں نے بھی، حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے اسی طرح سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری برائیاں جو ہیں۔ اب شرک کے علاوہ اصحاب الائکہ جو ہے اس میں شرک کے علاوہ جو معاشرتی برائیوں میں تھا وہ ناپ تول میں کمی، ناپنے اور تولنے میں کمی، اور اس کے علاوہ فساد اور دنگا اور خون ریزی جو ہے وہ امن و امان کو خراب کرنا، یہ دو بڑی ان کی معاشرتی برائیاں بھی تھی۔ تو کیا تم اللہ کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اور اس طرح سے مطلب معاشرتی برائیوں میں پڑے ہوئے ہو، کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی پکڑ سے؟ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، میں تو امانت داری سے ساتھ اللہ کی طرف سے جو وحی اور جو پیغام، جو نصیحت تمہارے لیے آتی ہے، میں وہ تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں، لہذا تم میری بات مانو، فتقو، اور تم ڈرو اللہ سے، فتق اللہ واطیعون، اور تم میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا اس پر، یعنی میں اپنی اس نصیحت کرنے پر تم سے کوئی دنیاوی اجر جو ہے وہ تو نہیں چاہتا، دنیاوی مال رتبہ عزت دولت شہرت، اس میں سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو سب جہانوں کے رب پر، رب العالمین کے ذمہ ہے، کہ رب العالمین ہی مجھے میری اس نصیحت یا میری اس کوشش جو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں اس کا اجر تو صرف رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اور وہی رب العالمین کا میسج جو ہے یہ قوم ایکا، اصحاب الایکا جو ہے ان کو بھی دیا گیا۔ اوف الکیلہ، تم سب پورا کرو، تمہیں چاہیے کہ تم سب پورا کرو الکیلہ، ماپ کو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ تم سب بنو کم دینے والوں میں سے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم سب وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، اور تم سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ جب تجارت میں یا مارکیٹ میں ناپ اور تول کے دو یا تین کسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں کمی بیشی یا جس میں ایمانداری کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ تیسری اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ تم کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، اور نہ تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کر، یا فساد کرنے والے۔ یہاں پر نوب تول میں کمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ سب سے پہلے کہا کہ ماپ میں کمی مت کرو، ماپ جو ہے اس کو پورا کر کے دو۔ دوسرے نمبر پر وزن جو ہے وہ سیدھے ترازو کے ساتھ رکھو، اور تیسرے نمبر پر نہ تم سب کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، جو انہوں نے پرچیز کی ہیں، یا جو انہوں نے جس چیز کا سودا کیا ہے اس چیز میں کمی مت کرو۔ نمبر ایک تو یہ کہ یہ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ آج بھی ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بلکہ بہت ہی بڑی برائی ہے، اور ہر سطح پر یہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ ہم مارکیٹ میں جو بھی ہمارے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ان کا ذریعہ معاش کچھ بھی ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی انڈسٹری کا آنر ہے، کوئی مل فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے جو بھی رزق کماتا ہے، اس میں ایون کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہے، اور ان کا حق جو ہے دوسرے لوگ ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس بارے میں زیادہ مطلب نہیں بات کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کا روزمرہ کا معاش جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، لہذا ان لوگوں کو بھی
کچھ نہ کچھ اس میں شمولیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ عام طور پر 2-3 چیزیں ہیں جس سے انسان اپنے معاش کو یا تو حلال کر سکتا ہے یا اس کو حرام کر سکتا ہے یا اس میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو روزی ہے اس میں گناہ کے اثرات جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کاموں کے بارے میں ہو رہی ہے جو حلال رزق یا حلال چیزیں ہیں جن کی سیل پرچیز یا جن کی تجارت یا جن کے بارے میں جاب کی جا سکتی. حلال حرام جو ہے وہ سرے سے تو وہ قطعاً حرام ہے. وہ تو جیسے شراب ہے یا جوا ہے یا اس طرح کی جو جتنی چیزیں ہیں وہ تو قطعاً حرام ہے. ان کا تو مطلب سوال ہی نہیں کہ اس میں کوئی ناپ تول میں کمی بیشی, وہ تو ہے ہی حرام چیزیں. لیکن وہ چیزیں یا یہ وہ مطلب ذمہ داریاں ہیں جن کے ذریعے سے انسان معاش کماتا ہے, اپنا روزمرہ کی زندگی جو گزارنے کے لیے اپنے ظاہری اسباب جو ہے وہ حاصل کرتا ہے, اور اس میں وہ مطلب ڈنڈی مارتا ہے. اس میں ایک تو ناپ, کسی پیمانے کے ذریعے ناپنا, جیسے کہ کپڑا ناپا جاتا ہے یا جیسے دودھ جو ہے اس کو بھی ایک پیمانے کے ذریعے سے لیٹر دودھ جو ہے وہ بھی ماپ کر دیا جاتا ہے, تول کر نہیں دیا جاتا ہے. تو ماپ کی چیزیں جو ہیں, ایک تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ماپ کے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کو تم پورا کر کے دو. یہ پچھلی قوم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہمیں بھی اس میں سے بہت اچھی طرح سے نصیحت پکڑنی ہے, اس لیے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ناپ والی چیزیں ہیں وہ عام طور پر مطلب کسی میجرنگ ٹیپ سے, جیسے میٹر ہے کپڑے کی صورت میں, یا زمین بھی ناپ کر مطلب بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے. اسی طرح سے دودھ ہے یا اس طرح کے جتنے مایا چیزیں ہیں وہ بھی ناپ کر دی جاتی ہیں. تو ماپ میں کمی مت کرو, تم ماپ کو پورا دو دینے والوں کو. دوسرے نمبر پر وزن, دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہے وزن. اگر ماپ نہیں کرتے تو ہم وزن کرتے ہیں. وزن مطلب یہ 1 کلو کا یا 1 ٹن کا, یا مختلف طریقے سے ہم روزمرہ اپنی تجارت میں, اپنے لین دین میں, سودا سلف لانے میں, ہر جگہ پر تقریباً وزن جو ہے ہمارے لیے بہت عام سی ایک ٹرم ہے. تو لہذا وزن کو بھی یہاں پر سیدھے ترازو کے ساتھ یعنی پورا تولنے کا بھی حکم دیا گیا. اس سے پہلے بھی حکم, اور آج ہمارے لیے یہ آیت جو ہمارے سامنے اللہ نے کھول کر رکھی کہ تم بھی یہ پڑھ لو کہ پہلی قوم نے یہ کیا, کہیں تم میں تو یہ پرابلم نہیں, تو تم بھی اپنے آپ کو سیدھا کر لو. تو دوسری چیز جو ہے وہ وزن کر کے, اور تیسری چیز جو یہاں پر براہ راست تو نہیں لیکن اشارتاً بات ہوئی, اس میں بھی جب اس کو انفولڈ کریں اس آیت کو تو ہمیں اس میں مزید پتہ چلتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور تم کم مت دو لوگوں کو ان کی چیزیں, تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو. اب کم مت دو, ایک تو ماپ اس میں آ گیا, دوسرا اس میں تول آ گیا, ناپنا اور تولنا. اس کے علاوہ کیسے کم ہو سکتی چیزیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں یا بہت ساری ایسی ڈنڈیاں مار سکتا ہے انسان جس سے حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ کم دیا جائے, جس کو چیز بیچی گئی ہے اس کو اس کا مال جو ہے وہ کم دیا جائے. اس کی ایک موٹی سی مثال جو ہے, کسی ناپنے والی چیز کو, کسی تولنے والی چیز کو اگر کوئی پانی وانی اس میں ملا دیا جائے, جیسے گندم ہے, اگر گندم خشک گندم جو ہے اس کا وزن کریں گے تو وہ زیادہ مطلب مقدار میں جائے گی, اور جو اگر اس میں تھوڑی سی نمی اس میں شامل ہو جائے تو گندم جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی, اور جب گندم بھاری ہو جائے گی تو یقیناً جو خریدنے والا ہے اس کے پاس کم جائے گی, کیونکہ اس نے 1 کلو اگر گندم لیا, 1 من اگر گندم لیا, تو ہو سکتا ہے اس کو 1 من 40 کلو کی بجائے ہو سکتا ہے 38 کلو یا 35 کلو گندم کی ہو. یہ کتنا اس میں پانی کا ملاوٹ کی گئی ہے یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ چیزوں کی ملاوٹیں جو ہیں چیزوں میں وہ ساری کی ساری شامل ہوتی ہے. مطلب یہ جو ریڈ چلی جو ہے, سرخ مرچ جو ہے, اس میں برادہ جو ہے وہ شامل کر دینا, اور دودھ میں پانی ڈال دینا, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں مطلب ملاوٹ کر دی جاتی ہے, جس سے وزن جو ہے ایک تو اس کا بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو اس کو خریدنے والا ہے اس کو در حقیقت جو اصل شے ہے وہ کم ملتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جاب کرنے والے لوگ جو ہیں, مزدوری کرنے والے لوگ جو ہیں, وہ اس میں کچھ ڈنڈی کر لیں, اپنے وقت کو, جو وقت 6 یا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جتنا بھی طے کیا ہے اس حاجر کے ساتھ یا اس لینڈ لارڈ کے ساتھ یا مالک کے ساتھ یا اپنا جو باس ہے اس کے ساتھ, کمپنی کے ساتھ,
یا مطلب مزدوری کر رہا ہے اگر تو مزدوری کے لیے، تو اس وقت کے درمیان میں وقت کو ضائع کرنا، ٹھیک ہے، وقت کو مطلب اپنا جو پروڈکٹیو جو ایک ایوریج پروڈکشن ہے، ایوریج جتنا کام ہو سکتا ہے اس پیریڈ میں، اس سے کم پیداوار جو ہے وہ پہنچانا، کسی ڈنڈی مارنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وقت ضائع کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی در حقیقت جتنا کام ہم یا جتنا کام مالک جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے کہ 8 گھنٹے میں جتنا اس کو کر کے دیا جائے، اس سے کم کام جو ہے وہ اس کو کر کے دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ بھی کمی کرنا ہے اس کے کام میں، ہماری پروڈکشن میں یا ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، یہ 3 آیات میں اپنے معاشرے کی ہر طرح کی جو ہم معاشرتی جو ذمہ داریوں میں جو ڈنڈیاں آتی ہیں، جو معاشی ذمہ داریوں میں، جو ہماری روزمرہ کے جو انکم ہماری جو ہے جس کے ذریعے سے ہم پھر کھانا پینا کھاتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارنے کے سارے. اور ہلکا سا تذکرہ کیا تھا علماء کے بارے میں بھی، یقیناً میری بساط نہیں کہ اس پہ بات کروں، لیکن اگر صاحب علم لوگ جو ہیں یا ٹیچر لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، سکولز والے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس سے دیکھیں کہ دائرہ پھر اور وسیع ہو گیا کہ اگر وہ بھی کچھ ڈنڈی مارتے ہیں، اگر وہ بھی کچھ اپنا معیار جو ہے تعلیم کا وہ اتنا اچھا نہیں رکھتے، اپنی جتنی کوشش ان کو بچی اپنی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کی ذہن سازی کرنی چاہیے، اتنی وہ کوشش نہیں کرتے. مطلب صاحب علم افراد جو ہے وہ اس میں عقائد میں کچھ اس طرح سے رویدگی نہیں لاتے، ان بایسڈ ہو کر صحیح قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں دیتے، کچھ ذاتی مفادات کو اگر پیش نظر رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر کریٹیکلی دیکھا جائے، اگر تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے، تو اس معاشرے کا کوئی ایک سنگل فرد ایسا نہیں جس کو ہم سنگل آؤٹ کر سکیں کہ اس کو اس سے استثناء مل جائے گا. تو سب کے لیے ہمیں یہاں پر اشارہ مل گیا کہ اپنے ناپ تول میں کمی پورا رکھو اور کسی چیزوں کو کم مت دو، جس کا جو حق ہے اس کو وہ چیزیں پوری دو، کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو، چاہے وہ مشقت کے اعتبار سے ہو. تو یہ ایک معاشرے کی برائی جو اس وقت اصحاب الایکہ میں تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور یہ آج اسی برائی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آیت کی شکل میں کھول کر رکھ دیا کہ یہ دیکھو، یہ پہلے بھی یہ قوم جو ہے وہ اس طرح کی گزری ہے اور تم اپنے آپ کو سیدھا کر لو. بہرحال الفاظ کم اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور یقیناً آپ اس گہرائی یا اس کا جو وسعت ہے اس کو تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ ان 2-3 آیات میں، بلکہ 2.5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرف اشارہ کر دیا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد کرتے مت پھرو. زمین میں فساد کرنا دونوں طریقے سے، ایک تو یہ اصحاب الایکہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے دنگا فساد کرنے والے اور جو حقیر اور کم طبقے کے لوگ تھے ان کو دبانے والے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ناپ تول میں کمی جو ہے، یہ بھی زمین میں فساد کا باعث بن سکتا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت پھوٹ آ سکتی ہے، کوئی جا کر اکڑ جائے کہ تم نے مجھے اتنا وزن کم دیا اور مجھ سے یہ زیادتی کی، یہ بے ایمانی کی. یہ ساری بے ایمانی کی چیزیں جو ہیں یہ بھی در حقیقت زمین میں فساد پھیلانے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اصحاب الایکہ کا اپنا جو ایک رویہ رہا کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے تھے یا ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، یہ اس کی طرف بھی کہ زمین میں ظلم و زیادتی کرنے والے، فساد کرنے والے مت بنو. اور یہ ظلم و زیادتی اور فساد کرنا یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی صورتوں میں موجود ہے. یہ ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ کس کس طرح سے یہ ہمارے سامنے موجود ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور تم ڈرو اس ذات سے، الذی، اس ذات سے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی. جبلہ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یا بہت بڑے گروہ کے لیے شامل ہوتا ہے، بہت بڑے گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک آیت میں گزرا تھا، اس میں بھی جبلہ تھا کہ جو شیطان ہے وہ بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں دھکیل کر لے ہی جائے گا، بہت بڑی تعداد میں اپنے ساتھ جہنم میں لے ہی جائے گا. تو وہاں پر بھی جبلہ کا لفظ آیا تھا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت بڑی تعداد میں جو تخلیق کی ہے اس سے، اور
اس کو بھی اسی نے اللہ نے پیدا کیا، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی اس سے پہلے تم سے بڑی بڑی قومیں، تم سے زیادہ طاقتور قومیں، تم سے زیادہ قدرت رکھنے والی، یا تم سے زیادہ تعداد میں تم سے زیادہ جو بڑی قومیں ہیں، ان کو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا جس طرح تمہیں پیدا کیا، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ قالوا انما، تو ان سب نے کہا انما انت من المسحرین، کہ بے شک تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ اب انہوں نے بھی، اصحاب الایکہ نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جٹلا دیا اور سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ہم تو تیرا پیغام نہیں مانتے، تو جادو کیے گئے، تم تو جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے کہ تم اس طرح سے نعوذ باللہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، سحر زدہ ہو گئے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے انسان، تم تو صرف ہمارے ہی جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو ہمارے میں، مطلب اٹھے بلے پلے بڑے اور پیدا ہوئے، اور ہمارے جیسے ہی تم انسان ہو۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ، اور اگر بے شک ہم سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں تجھے، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے، یقیناً جھوٹے میں سے، تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اور ہم تمہاری یہ بات جو ہے، یہ نصیحت جو ہے اللہ کا پیغام توحید کا، اور یہ باتیں چھوڑ دینا کا، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں، ہم تیری باتوں کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، اور بلکہ الٹا ان کو کہا کہ نہیں، تم یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں، جیسے دوسرے رسولوں کے یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ جو ہے وہ کہتے تھے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا، سو تو گرا دے ہم پر ایک ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، تو گرا دے ایک ٹکڑا ہم پر آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے، اور اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کی طرف سے تجھے وحی آتی ہے، اور اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے تو ہم پر آسمان گرا دے۔ گویا کہ اب انہوں نے سارے جتنے تھے مطلب لاجیکل آرگومنٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی، تو اب وہ بھی پچھلی قوموں کی طرح ہٹ درمی پر اتر آئے اور ضد پر اڑ گئے، اور کہے کہ ہم تو تیری بات نہیں مانتے، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تو جادو زدہ ہے، اور اگر تو واقعی سچا ہے تو ہم پر کوئی عذاب لے آ، جو تو ہم ڈراتا رہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، تو ٹھیک ہے، لے آ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے ہم پر، اگر تو سچا ہے تو۔ اس طرح سے انہوں نے بھی جھٹلا دیا، اور ضد میں آ کر، اکڑ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے عذاب جو ہے، اللہ کے عذاب جو ہے اس کا مطالبہ کر دیا کہ عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، جیسے مطلب بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ قال ربی اعلم، کہا کس نے؟ حضرت شعیب نے کہا ربی اعلم، میرا رب خوب جاننے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یہ جو تم کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، یہ جھٹلانا چھوڑ دو، اللہ کے رستے پر آ جاؤ، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بخوب اچھی طرح سے جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا اللہ کا عذاب جو ہے وہ واقعی آدم کے، اور تمہارا جو ہے وہ برا ہو جائے، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو پس انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی انہوں نے پھر بھی ان کے اوپر توجہ نہیں دی، اس نصیحت کے اوپر، اور الٹیمیٹلی انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب قوم جو ہے وہ جھٹلا دیا، اب وہ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمُ الظُّلَّةِ، تو آ پکڑا انہیں عذاب نے صائبان کے دن سے، صائبان کے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور صائبان کے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے یقیناً وہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تھا، انہیں صائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ صائبان یا سایہ کے دن نے آ پکڑا۔ سایہ کے دن، یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 آیات، 3 مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اصحاب الایکہ کے لیے 3 مختلف طرح کے عذاب جو ہے وہ ذکر کیے، اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی، اور ایک اور مقام پر بھی ہے، اور آج یہ تیسری جگہ پر ہے کہ ایک جگہ پر آیا، ایک جگہ پر ان کے لیے مطلب شدید زلزلہ جو ہے، زلزلے کا ذکر ہوا، دوسری جگہ پر مطلب سخت آگ جو ہے اس کے بارے میں ہوا، اور تیسری جگہ یہ ہے کہ صائبان یا سایہ جو ہے، سائے کے دن پر،
سائے کے دن میں ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ تو لہذا علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں طرح کا عذاب جو ہے اس قوم کے اوپر آیا تھا، کہ وہ قوم جو ہے جب ان کے اوپر عذاب آیا تو پہلے 7 دن تک، 1 ہفتہ تک مسلسل شدید گرمی اور حبس جو ہے وہ ان کے اوپر رہی، شدید گرمی رہی۔ شدید گرمی کے بعد 7 دن کے بعد ان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آیا، جو بادل جو آیا وہ ایک جگہ پر اس بادل نے سایہ کر دیا، وہ سائبان کا دن جب بادل آیا تو ایک جگہ پر ان کو سایہ کر دیا گیا۔ تو جب وہ سایہ ہوا تو اس سائے میں سارے جو ہے وہ اس سائے کے تلے آ گئے، چلو کچھ تو سکون ہو اس قدر شدید گرمی سے بچنے کے لیے۔ جب وہ اس بادل کے سائے میں آئے تو یکا یک اس بادل سے آگ برسنے لگی، اور پھر اس کے ساتھ ہی زلزلہ اور چیخ اور چنگاڑ اور زلزلہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس طرح سے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو لہٰذا اس قوم کے اوپر ایک ہی وقت میں مختلف طرح کے عذاب جو ہے وہ آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک یقیناً بہت ہی دردناک اور بہت ہی بڑا عذاب کا دن تھا، یا بہت ہی بڑا سخت عذاب تھا جو اس قوم کے اوپر آیا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ کس قوم کے اوپر آیا اتنا سخت عذاب، یہ دنیا کا عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، اور کی چیزیں کم تولنا، کم بیچنا، کم پہنچانا، اور پھر دنگا فساد اور ظلم و ستم اور یہ سارا کچھ جو ہے اس ایسی قوم کے اوپر کس طرح کا عذاب آیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے، ایک بہت اچھی نصیحت ہے اس واقعے میں بھی۔ یہ اصحاب الایکہ کا واقعہ جو ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر سارا حق جو ہے وہ واضح ہو گیا، نصیحت واضح ہوگی، رسولوں نے پیغام پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ بنی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب نہایت غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا رب جو ہے وہ غلبہ بھی رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی سخت سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رحیم بھی ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی رحیم ہونے کی صرف جو دنیا میں ہر اس قدر زیادہ ہے کہ جو جس وقت اللہ کے حضور توبہ پیش کرے تو فوراً اس توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ اس رحیم ہونے کی صرف جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہ اس سے پہلے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو دوسری صفت ہے کہ وہ غلبہ بھی رکھتا ہے، عزیز بھی ہے، پکڑ بھی رکھ سکتا ہے، کبھی سخت سزا بھی دے سکتا ہے، کہ مہلت ختم ہوگی اور سزا کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت تمہارے لیے کوئی واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوگا۔ جی الحمدللہ یہاں پر رکوع تو ختم ہو گیا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ کچھ آیات جو ہیں وہ آج اور کر لیں، تاکہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی ہماری۔ تو لہٰذا اس سے آگے اب یہ مختلف قوموں کے واقعات جو ہیں وہ تو یہاں پر ختم ہو گئے اس رکوع کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، 5 یا 6 قوموں کا ذکر ہوا، اور ہم اس میں ایک قدر مشترک جو ہم نے دیکھی، سیم الفاظ کے ساتھ سارے رسولوں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا، لیکن سیم رویہ اختیار کرتے ہوئے ساری قوموں نے اس پیغام کو جھٹلا دیا، اور وہی پیغام کو جھٹلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی طرح کا رویہ، اسی کے طرح کا جو معاملات ہیں وہ ہمارے آج کے دور میں بھی اکثر و بیشتر جو ہیں، بلکہ تقریباً اسی طرح سے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف طریقوں سے آج بھی وہ موجود ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں یہ ہمارے لیے ناول یا سٹوری نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آیات کھول کر رکھ دی ہیں تاکہ تم پچھلی قوموں کا، اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنے مستقبل کا خیال کرو، اس کے بارے میں سوچو۔ تو ہمارا ماضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس ماضی سے تم سبق حاصل کرو اور اپنے مستقبل کو سنوار لو۔ یہ نہ ہو کہ مستقبل میں جب تمہارا یہ حال ماضی بن جائے اس وقت تم پچھتاتے رہو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، کچھ آیات آج ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، اور بے شک وہ یقیناً نازل کیا ہوا، رب العالمین، اب سب جہانوں کے رب کا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی کہ ان سے کلام ہے، اور قوم مکہ جو تھی اس کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ اب ہم واپس پچھلی قوموں کے جو ادوار ہیں ان سے گزر کر اپنے مائنڈ کو فوکس کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور نبوت تھا اس وقت میں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یقیناً یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین، سب جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن جو ہے
یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن تو سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اب وہی رب العالمین جس کا پچھلی ساری قوموں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے وہاں پر آیا کہ رب العالمین جو ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کی زندگی کو قائم و دائم رکھنے والا ہے۔ اور یہ کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ سے انکار کرنے والے تھے یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے، یہ وہی رب العالمین جن کو پچھلی ساری قوموں میں جٹلایا، جس کی عبادت کرنے سے پچھلی قوموں نے بھی جٹلایا اور اس کے احکامات سے انکار کر دیا، وہی ان کا دیکھو کہ کیا حال ہوا۔ یہ وہی رب العالمین ہے جس نے یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے اب نازل کیا، یعنی پہلے جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے رکھ دیا، اب وہی رب العالمین جو ہے تمہارے لیے یہ قرآن پیش کرتا ہے، اور آج ہمارے سامنے بھی اسی رب العالمین کا نازل کردہ قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ نزل بہ روح الامین، بہ روح الامین، اور اترا اس کو لے کر امانت دار فرشتہ۔ اس کو روح الامین جو ہے ہمیں پتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، تو اس کو امانت دار فرشتہ جو ہے روح الامین جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ امانت داری کے ساتھ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہینڈ اوور کیا، اسی طرح سے اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی نقصان کے، امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیا۔ کہاں پر پہنچایا؟ علی قلبک، آپ کے دل پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دل پر یہ رب العالمین کی طرف سے امانت دار فرشتے کے ذریعے سے آپ کے دل پر اتارا گیا قرآن مجید ہے۔ اور جب کسی بات کو دل پر اتار دیا جائے تو اس میں وہ اس قدر محفوظ ہوتی ہے کہ وہ اس کا اثر جو ہے وہ پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ یہ نور ایمانی، وہی آیت نور جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو دل کے اندر جو روشنی ہے وہ جتنی زیادہ مطلب برائٹ ہوگی، جتنی زیادہ خالص ہوگی، اتنا ہی زیادہ ریفلیکشن اس کی اچھی ہوگی۔ تو آپ کے دل کے اوپر ایک امانت دار فرشتے نے رب العالمین سے یہ قرآن نازل کیا۔ لتکون، کس لیے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، نصیحت کا روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، قبول نہیں کرتے نصیحت کو، تاکہ ان کو اب وارننگ دے دیں، ایڈوانس میں وارننگ دے دیں کہ دیکھو کہ اگر تم اسی طرح سے کرتے رہو تو تمہارا کل کا یہ معاملہ جو ہے نا وہ تمہارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ تو تاکہ آپ اس نصیحت کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا دیں، ڈرانے والے ہو جائیں، ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، اس کو واضح عربی قرآن میں، عربی زبان میں نازل کیا، اور اس قرآن کی زبان جو ہے وہ بھی عربی رکھی، اور عربی بھی واضح الفاظ کے ساتھ۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بہت واضح، بغیر کسی مطلب ابہام کے، بالکل واضح دلائل کے ساتھ بڑی آسان زبان میں ہم نے نازل کیا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں بلکہ کہ قرآن مجید نے در حقیقت عربی زبان کو بھی محفوظ کر دیا کہ عربی زبان، اس کے علاوہ باقی زبانیں اگر دیکھیں، کوئی انگلش ہے یا فرینچ ہے یا دوسری جتنی زبانیں ہیں، بہت ساری زبانیں تو خیر 100 200 300 400 سال پہلے جو ہیں وہ وجود میں آئی ہوں گی، لیکن پرانی جو زبانیں ہیں ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو عام بول چال میں یا ان کے ٹیکسٹ میں یا ان کی کتابوں میں بہت زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ انگلش بھی آج سے جو 200 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے یا جتنی بھی دیر پہلے بولی جاتی تھی اس سے اور آج میں بہت فرق ہے، لیکن عربی زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ گو کہ مختلف ممالک میں مختلف لہجے اور مختلف الفاظ جو ہیں اس میں عربی کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی قرآن جو ہے اس کو عربی کی ایک ٹیکسٹ بک جو ہے وہ بنا کر ہم اللہ تعالیٰ نے زندہ و جاوید جو ہے معجزہ جو ہے ایک اور معجزہ یہاں پر کہ اس کو زندہ رکھا۔ فصحا کے نام سے آج بھی قرآن کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو ٹیکسٹ بک کے طور پر آج بھی ایون کہ سننے میں آیا کہ اسرائیل میں بھی جو عربی زبان کی جو لینگویج کورس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں بھی قرآن کی آیات کو تدریس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن تو اس قدر واضح ہے کہ اس عربی زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور اس قدر آسان زبان میں کہ اس کے پھر تراجم جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور تفسیریں مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ آپ اپنی فنگر ٹپس کے اوپر اس کی تفسیریں اور ترجمے جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور زیادہ تحقیق
کرنی ہے تو تھوڑی سی آپ کوشش کر کے عربی سیکھ لیں، عربی سیکھ سکتے ہیں اور عربی میں آپ پھر تحقیق کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس میں بھی کچھ آگے بڑھیں۔ بہرحال اس کو واضح عربی زبان کے ساتھ بھی نازل کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ بھی، ایک بہت بڑا احسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی، یعنی اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان میں بھی اس قرآن کے بارے میں ذکر ہے۔ اور خاص کر اولم یکن لہم، اور کیا نہیں وہ تھا لہم ان کے لیے آیتن ایک نشانی، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں تھی؟ ان یعلمہ، کہ وہ جانتے ہیں اسے، کہ وہ اسے جانتے ہیں، یعنی اس قرآن کو جانتے ہیں، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء سے، بنی اسرائیل کے علماء کے ذریعے سے بھی وہ اس قرآن کو جانتے ہیں کہ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اس وقت علم کے اعتبار سے کافی چھائے ہوئے تھے، اور یہودی اور عیسائی اپنی اپنی کتابوں سے ان مشرکین کو بھی، یا ان مشرکین تک وہ باتیں آتی رہتی تھی، یا ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو وہ ذکر کرتے تھے کہ اس طرح ایک نبی آئے گا اور اس کے اوپر اس طرح سے ایک قرآن جو ہے وہ آئے گا، آخری نبی آئے گا اور ایک آخری کتاب جو ہے وہ آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ وہ تو اس کا انتظار کر رہے تھے، اور ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے، اپنی کتابوں کی نشانیوں سے اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اس طرح سے کھلی نشانیاں جو ہیں وہ ذکر ہیں ان کی کتابوں میں، قرآن کے بارے میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ تو ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں ان سے جو تم نے سن رکھا ہے قرآن کے بارے میں بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، تو کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم اس پر یقین کر لو کہ یہ وہی قرآن ہے جس کا ذکر تم نے علماء بنی اسرائیل سے سن رکھا ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم نازل کیا ہوتا اسے، اگر ہم اسے نازل کرتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض اجمیوں پر، اگر اس کو عربی کی بجائے کسی اجمی شخص پر نازل کر دیتے، یا عربی کی بجائے کسی اجمی جو ہے نان عرب کہہ لیں، جس کو عربی نہیں آتی یا نان عرب جو ہے وہ، کہ کسی نان عرب پر اگر کسی نان عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر ہم نازل کر دیتے اسے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے۔ فقراہ، پھر اگر کسی اجمی زبان میں یا اجمی شخص اس کے اوپر کوئی پڑھتا، فقراہ علیہم، تو پھر اگر وہ پڑھتا ان پر اسے، یعنی اجمی زبان میں کسی غیر عرب زبان میں اگر اس کو نازل کیا جاتا اور وہ اگر پڑھتا اس کو، تو ما کانوا بہ مؤمنین، تو پھر بھی وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے نہ ہوتے، پھر بھی وہ بہانہ بناتے کہ یہ تو ہماری زبان ہی نہیں، ہم تو اسے جانتے نہیں، ہم تو اس سے سمجھ نہیں، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو عربی زبان میں واضح میں کر دیا، اگر وہ اجمی زبان میں نان عربی زبان میں بھی قرآن کو نازل کر دیتا اللہ تعالیٰ، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، پھر بھی وہ اس کا انکار ہی کرنے والے تھے۔ کذالک، ہم نے دیکھا پچھلی ساری قومیں جو ہیں اتنے بڑے واضح معجزے ان کے اوپر آئے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر وہ اکڑ رہے ہیں، اور ان کے اوپر مزید اگر کر بھی دیا جائے تو یہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے چلایا ہے اسے فی قلوب المجرمین، جرم کرنے والوں کے دلوں پر، یہ مجرم جو ہیں اسی طرح سے ان کے دلوں پر ہم نے اس کو چلایا ہے، یعنی اسی طرح سے وہ انکار کرنے کے بہانے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے دل میں یہ جو انکار ہے اس کا وہ بیٹھ گیا ہے۔ جی یہ دو آیات اور دیکھتے ہیں۔ لا یؤمنون بھی، وہ نہیں ایمان لائیں گے، یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ وہ نہیں ایمان لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پچھلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے تھے، اسی طرح سے یہ بھی لوگ جو ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کسی دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یہ بھی عذابوں کے مطالبہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ کا جو عذاب آنا ہے تو لے آؤ، کب آئے گا عذاب؟ تو اگر جب تک یہ عذاب نہیں آئے گا کوئی دردناک، یہ بھی ایمان لانے والے نہیں ہے۔ فَيَأْتِيَهُمْ، پس وہ آ پڑے گا ان پر،
یعنی عذاب ان پر اچانک آ پڑے گا، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی وہ اچانک عذاب اس قدر آ پڑے گا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہمارے پاس سے، یہ تو ہمارے اوپر سچی مچی میں صحیح میں عذاب آ گیا۔ لیکن جب عذاب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو وہ سب کہیں گے کیا ہم سب مہلت دیے جانے والے ہیں؟ جب ان کے اوپر عذاب آ جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے، کیا ہمیں کوئی تھوڑا سا ایک موقع اور مل سکتا ہے کہ اگر ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب آ گیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ مہلت نہیں ہے، اس کے بعد تو پھر کوئی دوسرا موقع نہیں ہے، پھر انہوں نے گویا کہ اپنے اس وقت کو ضائع کر دیا اور اب وہ اس عذاب میں دھونکے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو ہماری نصیحت کے باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلی ساری قوموں کے جو چیدہ چیدہ جو واقعات، جو معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت واضح کر کے رکھ دیے، اور اس کے بعد پھر مشرکین مکہ جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے یہ آخری آیات کی شکل میں موجود ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح سے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کا انکار کرتے رہے۔ تو پھر ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات کیا، آج ہمارے ساتھ بھی بہت ساری معاملات میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں سے جو صحیح ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کو بھی درست کریں، کہ ہم کہیں خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت ان کے نامہ اعمال میں اتنا بیلنس ضرور ہو کہ آخرت میں وہ پہلے ہی بیچ میں کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آج سبق کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشفاق صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم خیریت السلام انشاءاللہ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ، آپ سنائیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اشفاق صاحب الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ خاص ہی کرم کیا ہوا ہے کہ جس نے ہمیں اس عرب کنٹری میں رکھا ہوا ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، ہم کافی دیر سے اس عرب کنٹری میں رہتے ہیں، تو عرب لوگوں سے بول چال اور ان کا رہنا سہنا کھانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں الحمدللہ، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں سے آٹومیٹکلی بہت ساری ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو کم از کم نہیں تو اس موضوع کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا موضوع کیا ہے۔ ایسے ہی خطبات میں ہے، خطبہ جب ہم لوگ عرب کنٹری میں سنتے ہیں تو میننگ کہ اس میں سے میننگ کہ 45 ہمیں پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ میننگ کہ یہ موضوع کیا چل رہا ہے، کس حوالے سے یہ بات ہو رہی۔ تو ہمیں تو یہ بہت فائدہ ہے کہ اس عرب کنٹری میں رہ کے ہمیں عربی کے بہت سارے الفاظ جو ہیں ہمیں پتہ لگ گیا۔ تو بہرحال میننگ کہ یہاں پہ پاکستان میں خطبات تو الحمدللہ اردو زبان میں ہیں الحمدللہ، لیکن عرب کنٹری میں وہ عربی میں تقریباً۔ تو ایک دفعہ شیخ ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا تھا کیا ہم لوگ سورۃ فاتحہ کو ہم لوگ اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہ کہنے لگے کہ کیونکہ ترجمہ جو ہے سورۃ فاتحہ کا کسی نے کس طریقے سے کیا، کسی نے کس طریقے سے کیا، لیکن جب آپ عربی میں قرآن پڑھیں گے تو میننگ کہ وہ پیور ہوگا اس میں، یعنی کہ جی شفیق صاحب آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ میں ہے۔ تو یہ بات مجھے شفیق صاحب آپ کے مائک میں یا تو کچھ پرابلم ہے تو یا سگنل میں پرابلم ہے آپ کا۔ جی سوری، جو سگنل میں پرابلم تھی۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں آج بہت ساری باتیں سیکھنے کا پتہ لگا، علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اور ایک اور بات کرنی تھی آپ سے جی، میں انشاءاللہ جمعہ ہفتہ کو واپس آ رہا ہوں،
اگر کسی کو کچھ چیز پاکستان سے ہلکی پھلکی چاہیے تو میں لے آؤں انشاءاللہ. آپ نے پہلے ہی ہلکی پھلکی کہہ دیا. جی سب میرا مطلب ہے یعنی کہ جناب اللہ وہ کوئی کچھ اور نہ کہہ دے جناب اللہ مجھے افسوس کرنا پڑے جناب اللہ. تو میں کوئی پیسے ویسے ہو گئے, کوئی چیک ویک ہو گیا جناب اللہ, تو اس وجہ سے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آپ نے بالکل بات صحیح کی. عربی زبان کو جیسا کہ میں نے یوز کیا تھا نا ورڈ ٹیکسٹ بک, تو ٹیکسٹ بک اٹ سیلف مینس کہ اوریجنل بک, مطلب جو یہ اسکولز وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں تو ان میں جو ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد پھر اس کے مطلب مزید اس کی کیز ہوتی ہیں, اور اس میں جو پھر سولوشنز ہوتے ہیں, حل ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ اس کے سپورٹنگ بکس ہوتی ہیں. لیکن ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ایک ہی اوریجنل بک ہوتی ہے. تو یہ ٹیکسٹ بک ہے ایکچولی, جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ کر لیا. اور عربی میں جہاں پر بھی جہیں پر بھی, ایون کہ عرب لوگ بھی کہیں پر ان میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو اور کہیں پر ان میں بھی اختلاف ہو, تو یہ وہ بھی پھر ریفر کریں گے اسی قرآن کو ہی. تو لہذا قرآن جو ہے, قرآن کی شکل میں ایک عربی زبان جو ہے, عربی کی اوریجنل زبان جو ہے وہ بھی محفوظ ہو چکی ہے, جس کو فصحیٰ کے نام سے پہچانتے ہیں یہاں پر جو عربی جاننے والے لوگ ہیں. بہرحال الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی اگر کچھ بات کرنی ہے کسی کو رمضان کے ٹاپک پہ یا کچھ, وہ بھی اب کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی پھر آج کا وقت بھی کافی ہو گیا, ہم انشاءاللہ اسکپ کرتے ہیں. کل کبھی موقع ملے گا تو آپ ضرور اس میں بات شامل کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. رمضان کے حوالے سے پچھلی ہم نے جمعرات کو جو مجلس تھی اس میں ہم تھوڑا سا ذکر کیا تھا جو میڈیکل کے حوالے سے, کہ لائف مینجمنٹ بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں جس میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں آپ کی لائف کے جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ تبدیل کر کے تھوڑا سا اس کو امپروو کر کے تو آپ اس کے اوپر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا. تو یاد دہانی کے لیے صرف کہ یہ وہ ایک ایسا ہے کہ جس میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کسی طرح سے اس کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے. تو ایک ایڈیشنل ایفرٹ ہے, بجائے اس کے کہ مہینے رمضان کے مہینے میں ایسے لوگ جو ہیں وہ بس مطلب مس کرتے رہے کہ ہم رمضان نہیں رکھ سکے, روزہ نہیں رکھ سکے, اور وہ مطلب کچھ صدقات وغیرہ کر کے اس روزے کو پھر پورا کریں. لیکن ان کے لیے یہ ایک وقت ہے کہ وہ اس میں آ کر اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی کوشش جو ہے وہ رنگ لے آئے اور وہ کچھ رمضان کے روزے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں, اور اگر وہ شامل نہ بھی ہو سکیں تو یقیناً ان کا اجر جو ہے, ان کی کوشش جو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ کر کے پھر اس میں لکھی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے کہ اس کی صحیح معنوں میں ہم رمضان کی تیاری کر سکیں رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ. باقی بھی موضوعات پر انشاءاللہ بات ہوگی. آج تو وقت کافی ہو گیا, اس لیے پھر اس کو سکپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ضرور اس پہ بھی بات کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالی ان کو حل فرمائے, اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے. ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے. ہم سے بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے, ہم سے جو مشکلات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خاص مدد کرے. ہمارے والدین کو خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. ہمارے جتنے اس دنیا میں حیات ہیں ان کو بھرپور زندگی عطا فرمائے, صحت سے بھرپور. اور جو اس دنیا سے گزر گئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.